حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا آپ کو داتا گنج بخش کہنا جائز ہے یا یہ معاذ اللہ شرک ہے؟ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لفظ داتا کو آڑ بنا کر صحیح العقیدہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا رہا ہے۔ داتا کا معنی ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کا نہ تو قرآن پاک میں ہے نہ یہ حدیث پاک میں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آیا۔ یہ تو ہندی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عطا کرنے والا، دینے والا، فیاض۔ تو اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مستقل بذات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر مخلوق کی طرف نسبت ہو، اولیاء کی طرف نسبت ہو، تو پھر اس کا معنی ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ دینے والے ہیں، وہ عطائی طور پر دینے والے ہیں، وہ مجازی طور پر دینے والے ہیں۔ اور یہ معنی قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ قرآن پاک کا آپ ذرا مطالعہ تو فرمائیں۔ اب دیکھیں وفات کون دیتا ہے؟ سب کہیں گے اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 42، ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ اور سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے کہ تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا۔ اب ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے میں وفات دیتا ہوں، دوسری آیت میں خود اللہ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے۔ تو کیا یہ تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، تعارض ہے؟ نہیں، ہرگز یہاں تصادم اور تعارض نہیں ہے۔ اللہ وفات دیتا ہے حقیقی طور پر، مستقل طور پر۔ وہ جب کسی کو وفات دیتا ہے تو وفات دینے کی قوت وہ کسی سے مانگ کر نہیں لیتا، اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے۔ لیکن ملک الموت جب کسی کو وفات دیتے ہیں تو وہ اپنی قوت اور طاقت سے نہیں دیتے، اپنی اختیار اور تصرف سے نہیں دیتے، یہ طاقت، یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ لہذا وفات دینے کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو یہ حقیقت ہے، اور جب ملک الموت کی طرف ہوگی جیسا کہ اس آیت میں ہے تو یہ مجاز ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ کتنا بڑا لفظ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب رب کا لفظ کتنا بڑا ہے، یہ رب کا لفظ بھی اللہ کے علاوہ پر قرآن پاک میں بولا گیا۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 41 ہے، دیگر آیات بھی ہیں، میں صرف ایک بطور مثال پڑھ رہا ہوں۔ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، تو وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو لفظ تو ایک ہی ہے، وہاں بھی رب ہے یہاں بھی رب ہے۔ تو رب کا معنی پالنے والا، الحمدللہ رب العالمین میں یہ حقیقت ہے۔ اور فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا جو عزیز مصر کے لیے یہاں بولا گیا ہے رب کا لفظ، یہ مجاز ہے، آقا کے معنی میں ہے۔ لہذا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح صفت خلق کتنی بڑی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیدا کرنا، خلق کرنا، بنانا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 102۔ اسی طرح سورۃ الرعد میں اللہ فرماتا ہے قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اب بتائیں جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو وہ پرندوں کا خالق نہیں ہے؟ پرندوں کا بھی وہی خالق ہے۔ ہر شے کا جب وہ خالق ہے پرندوں کا بھی خالق ہے۔ اب پرندوں کو خلق اللہ کے علاوہ بھی کوئی کرتا تھا، یہ قرآن پاک ہے۔ پڑھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 49، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد قرآن پاک میں موجود ہے، انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے، بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیات الطیر، پرندے جیسی صورت، فانفخ فیہ، تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں وہاں کیا ہے، خالق کل شیء، خلق کے الفاظ ہیں،
اور انی اخلق لکم من الطین، یہاں بھی خلق الفاظ ہیں، مادہ ایک ہے، صفت خلق اللہ کی ہے، لیکن وہاں حقیقت ہے۔ اور یہاں آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اس کی نسبت کی گئی تو یہاں یہ مجازی معنی پر محمول ہے، لہذا کوئی شرک نہیں ہے۔ ورنہ تو پھر یہ لازم آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، معاذ اللہ وہ کوئی شرک تھا؟ ہاں، یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ جو بندوں میں اختیارات ہیں، یہ صفتیں اگر بندوں میں پائی جائیں تو ان میں عطائی طور پر پائی جاتی ہیں، مستقل طور پر نہیں پائی جاتی ہیں، اللہ کی عطا سے پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ وہ کچھ نہیں کرتے۔ اب مردوں کو زندہ کرنا، یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ اللہ فرماتا کیف تکفرون باللہ، کافروں کو خطاب کرتے ہوئے کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے یعنی نطفے کی شکل میں، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، احیاء موتا، اور یہی جو چیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے اور قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ جب مردوں کو زندہ کرے گا اور مردوں کو زندہ کرتا ہے تو وہ حقیقت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا اور اللہ سے اذن سے زندہ کرتے ہیں، یہ مجاز ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سورۃ الجمعہ کی آخری آیت ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورۃ البقرہ شروع میں ہی آتا ہے مما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں رزقنا رزق کا مادہ آیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ البقرہ 212 نمبر آیت ہے، اور فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اس میں کسی کو شک ہے کہ اللہ رازق ہے؟ لیکن اگر آپ ان آیات پر غور کریں اور سورۃ الجمعہ کی جو آخری آیت ہے اس پر غور کریں واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو اسی سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ رزق دینے والے اور بھی ہیں، مگر جیسا اللہ رزق دیتا ہے ایسے کوئی نہیں دے سکتا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے ایسے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب یہی چیز دیکھیے، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 8 ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں رشتہ دار، اولو القربى والیتامى، رشتہ دار حاضر ہو جائیں اور یتیم اور مسکین آ جائیں، والمساکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم ان کو اس سے کچھ دے دو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم اس مال سے انہیں رزق دو۔ اللہ تو خود کہہ رہا تم ان کو رزق دو، یہاں جو ورثاء ہیں رزق کی نسبت ان کی طرف ہے، اور یہ اللہ نے خود کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رازق ہے ذاتی طور پر، یہ حقیقت پر مبنی آیات ہیں، یہ میں نے پہلے پڑھی ہیں، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت مجاز پر معمول ہے کہ وہ ہمارے رازق بنانے سے رزق دیں گے، تم ہمارے رازق بنانے سے رزق دو گے، لہذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور کوئی اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ واسع علیم، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 ہے، اور علیم ان کی صفت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے بار بار آئی ہے، کئی مقامات پر آئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، البقرہ 158، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان علم والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، آل عمران 34۔ اب صفت علم علیم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے، کئی آیات میں آئی ہے، بار بار آئی ہے قرآن پاک میں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے تو اب اللہ کے غیر کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتی، مخلوق کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتی؟ اگر مخلوق کے لیے استعمال کریں گے، مخلوق کو علیم کہیں گے، کسی بندے کو علیم کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، ہرگز یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس صفت کو اپنے بندوں کے لیے کیوں استعمال کرتا؟ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 76،
اللہ فرماتا ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، علیم ہے۔ اللہ تو خود اپنے بندوں کو علیم کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام سورۃ الحجر آیت نمبر 53 میں ہے، قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں علم والے لڑکے کی، علیم لڑکے کی۔ یہ کون تھے علیم لڑکے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے اذن سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے آ کر انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو علیم بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، علیم بیٹے کی۔ اب علیم تو اللہ کی صفت ہے، اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی یہ بولی گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو یہ حقیقت ہے، اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو یہ مجاز ہے۔ اب حکیم قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، النساء آیت نمبر 24، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، النساء آیت نمبر 26۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے۔ یہ دیکھیں بار بار آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ حکیم، صفت حکیم، کہ اللہ حکمت والا ہے، تو یہ حکیم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی اور کو نہیں کہہ سکتے تو دنیا میں جتنے بھی حکیم ہیں اور جن کو آپ حکیم مانتے ہیں، لفظ تو وہی ہے نا، تو ان کو حکیم کہنا بھی شرک ہو گیا، اور ان کا اپنے لیے لفظ حکیم بولنا بھی شرک ہو گیا، کیونکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اگر آپ کا فلسفہ اور آپ کا نظریہ مان لیا جائے، او بھائی یہ غلط ہے۔ اب سنو، قرآن پاک نے خود بندوں کو حکیم کہا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کے علاوہ کی طرف موجود ہے۔ پہلی آیت تو یہ سنیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں یعنی جو شب برات ہے یا شب قدر ہے، اس میں اختلاف ہے، اس رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والے معاملے کا۔ اب یہاں حکیم کی نسبت امر کی طرف کی گئی ہے، امر کی طرف حکیم کی نسبت ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ غیر کی طرف ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت لقمان کے بارے میں قرآن پاک نے کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اور بھائی جس میں حکمت ہوتی ہے اسی کو حکیم کہتے ہیں۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 12 ہے، اور ہر شخص لقمان حکیم یہ لفظ بولتا ہے، اس کے زبان پہ یہ چلا ہوا ہے، اور یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، 6، 9 میں اللہ فرماتا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دی گئی تو اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور وہی صفت بندوں میں مان لی جائے اور یہ شرک ہو، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ شرک دے رہا ہے اور شرک کو خیر کثیر کہہ رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، میں ہر گناہ بخش سکتا ہوں اگر چاہوں، لیکن شرک نہیں بخشوں گا۔ اور پھر سنیں حضور علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی وہ کس مقصد کے لیے ہوئی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حکمت تھی، آپ حکیم تھے، تو آپ نے حکمت کی تعلیم دینی تھی نا۔ بغیر حکیم ہوئے آپ کیسے حکمت کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، اور بھی مقامات پر ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 سنیے، اس میں اللہ فرماتا ہے، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ان احکام میں سے ہے جنہیں آپ کے رب نے آپ کی طرف حکمت سے وحی فرمائی ہے۔ یعنی ہم نے جو احکام آپ کی طرف وحی کیے ہیں نا، وہ حکمت والے احکام ہیں، حکمت ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کیا شرک کی وحی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ، کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ بھی حکیم ہے، حضور بھی حکیم ہے، بندے بھی حکیم ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں حکمت عطا فرما دیتا ہوں۔ میں نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ پتہ چلا کہ جب یہ حکمت والا لفظ، حکیم ان کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے تو وہاں حقیقت ہوگا، اور بندوں کے لیے بولا جائے، انبیاء، اولیاء اور مخلوق کے لیے بولا جائے تو وہاں مجاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حکیم ہے، وہ مستقل طور پر حکیم ہے، بذاتی طور پر حکیم ہے۔ حکمت وہ مانگ کر نہیں لیتا، لیکن باقی جتنے بھی حکیم ہیں وہ سب اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کی دین سے ہیں۔ کوئی بھی از خود حکیم نہیں بن سکتا، نہ بن سکا ہے، نہ قیامت تک بن سکے گا۔
اب یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 235، جان لو کہ تم بے شک اللہ غفور ہے، حلیم ہے۔ حلیم کا لفظ آیا یہاں اللہ کے لیے، واللہ علیم حلیم، سورۃ النساء آیت نمبر 12، اور اللہ علم والا حلم والا ہے، حلیم ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، حلیم ہے، حلم والا ہے۔ البقرہ 263۔ اب یہی حلم کا لفظ دیکھیے کہاں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں حلیم ہوں، میں حلیم ہوں، میں حلیم ہوں۔ تو یا اللہ تیرے علاوہ اور کوئی علیم نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے بنایا ہے علیم اپنے ابراہیم کو، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت نرم دل حلم والے تھے، حلیم تھے۔ التوبہ آیت نمبر 114۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ صافات آیت نمبر 101، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ان کو حلم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو حلم والا لڑکا دیں گے۔ تو یہی حلیم اسماعیل کے لیے بولا جا رہا ہے، یہی حلیم ابراہیم کے لیے بولا جا رہا ہے، اور یہی حلیم اللہ کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، اور اللہ خود ہی یہ قرآن پاک میں سارے الفاظ استعمال فرما رہا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے رسولوں کے لیے بھی، اپنے بندوں کے لیے بھی۔ ثابت ہوا یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے حلیم کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی اور ہوگا، اور بندوں کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی اور ہوگا، وہاں اس کا معنی حقیقت ہے اور یہاں اس کا معنی مجاز ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، اللہ کی ایک اور صفت ہے کہ اللہ شکور ہے۔ یہ سورہ فاطر آیت نمبر 34 میں ہے، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب ضرور بہت بخشنے والا قدردان ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے، شکور ہے۔ الشورى آیت نمبر 23۔ اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے واللہ شکور حلیم، التغابن آیت نمبر 17، اور اللہ شکور حلیم ہے۔ ان تمام آیات میں شکور کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں شکور ہوں، میں شکور ہوں۔ اب سنیے آیت نمبر 5 ابراہیم سورت کی، اس میں اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بدوں کو شکور کہہ دیا۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے بندوں کو شکور کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے خود بیان فرماتا ہے، ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، ان کی توصیف بیان کرتا ہے کیا انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر کرنے والے بندے تھے، شکور بندے تھے۔ یہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ شکور اللہ کی صفت اور شکور حضرت نوح علیہ السلام کی صفت، تو کہاں گیا شرک؟ شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی کہا، اور وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی کہا۔ پڑھیے قرآن اور اس کا پارہ نکالیے 14واں، اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے، یہ پہلا ہی رکوع ہے، پہلا ہی صفحہ ہے 14ویں پارے کا، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہی لفظ، اب بیان ہی یہی الفاظ سنیے۔ یہ سورۃ الحجر ہے، میں آپ کو لیے چلتا ہوں سورہ یوسف میں۔ سورہ یوسف آیت نمبر ہے 12۔ اس میں برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ارسلہ معنا غدن، کہ اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں کل، یعنی حضرت یوسف کو، یرتع ویلعب، یہ پھل کھائے گا اور کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر میں کیا الفاظ ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہے، ایک حرف کا فرق نہیں ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بالکل بعین ہی وہی الفاظ یہاں موجود ہیں۔ اور یہ برادران یوسف حضرت یوسف کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب کو ابا جانا بھیج دیں حضرت یوسف کو، ہم اس کے حافظ ہیں، ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ جو وہاں ترجمہ ہے وہ یہاں بھی ترجمہ ہے، لیکن وہاں حقیقت پر وہ محمول ہے اور یہاں یہ مجاز پر محمول ہے۔ لہٰذا داتا کہنا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر آپ کافروں کو مسلمان نہیں کر سکتے ہو، انگریزوں کو مسلمان نہیں کر سکتے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمان نہیں کر سکتے ہو، تو کم از کم خدا کا یہ خوف کرو جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ان کو تو کافر نہ قرار دو،
ان کو تو مشرک نہ قرار دو، کوئی ڈھنگ کا کام تو کرو۔